اللہ کے حضور خشیت میں گری و زاری، رونا، یہ اتنا پر تاثیر عمل ہے کہ اتنا کام کوئی اور عمل نہ کرتا ہو کہ جتنا اللہ کے حضور اپنی آنکھوں کو بھگونا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھوں کو اس کی محبت میں تر کر لے، اس کی محبت میں بھگو لے، اس کی محبت میں اللہ پاک انسان اپنی آنکھوں کو بھگو لے۔ کتب میں آیا ہے کہ قیامت کے روز جب میدان حشر قائم ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر انسان کو تپا رہا ہوگا، گرمی کر رہا ہوگا۔ ان حالات میں ایک شخص اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور میزان لگے گا۔ ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے۔ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو۔ اسے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ اچانک اس کی پلکوں میں سے ایک بال اللہ کے حضور خطاب کرتا ہے۔ اس کی پلک میں سے، اس کی ایک پلک، اس کی پلکوں میں سے ایک بال اللہ کے حضور گزارش کرے گا اور عرض کرے گا، میرے مولا، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کی یاد میں، خشیت الہی میں، محبت مولا میں، خوف الہی کے اندر اپنی آنکھوں کو بھگوتا ہے، اللہ پاک ان آنکھوں پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے، ان کو کبھی دوزخ میں داخل نہیں کرتا۔ میرے مولا، میں گواہ ہوں کہ جب یہ تیری یاد میں، تیری محبت میں فلاں دن رویا تھا، میں پلک کا بال بھیگ گیا تھا، میں اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا، اسے روک لو، اسے روک لو۔ ہاں، یہ بال سچ کہتا ہے، یہ فلاں دن میری محبت میں، میری خشیت میں، میری یاد میں رویا تھا، اور میرے محبوب نے بھی سچ کہا کہ جو میری یاد میں روتا ہے میں اس کی آنکھوں پر دوزخ حرام کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو دوزخ سے ہٹا کر جنت میں